ایک چڑیا نے اللہ سے شکایت کی، یا اللہ میں نے اتنی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا اور آپ نے طوفان بھیج دیا، میرا گھونسلہ تباہ ہو گیا۔ آواز مقتدرت آئی، تیری آنکھ لگ گئی تھی، تیرے گھونسلے میں سانپ آیا تجھے کھانے، اس لیے طوفان بھیجا کہ تم جاگ جاؤ اور پرواز کر جاؤ اور تمہاری زندگی بچ جائے۔ انسان پر زندگی میں نہ جانے کتنی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ سے شکوے کرتا ہے اور بدگمان ہو جاتا ہے، لیکن انسان نہیں جانتا کہ اللہ کی کون سی حکمت کہاں چھپی ہے، اور اگر وہ جان جائے تو کبھی شکوہ نہ کرے۔ یہ جو خیال تمہارے ذہن کی دہلیز سے چپک گیا ہے، یہ جو چاہ تمہارے دل کو روز تڑپاتی ہے، کبھی سوچا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ یہ آزمائش کیوں تمہیں رات کے آخری پہر جگاتی ہے؟ دراصل وہ گھڑی اللہ سے قربت پانے کی ہوتی ہے، تم پلٹ کر اس کی جانب جاتے ہو، اور وہ گھڑی تمہارے اندر اللہ کی بے غرض محبت کا احساس جگاتی ہے۔ پھر یہ ہتھیلیاں جوڑ کر یقین کے ساتھ تمہیں مانگنا سکھاتی ہے اور تمہاری دعاؤں کو امید کا دامن تھماتی ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑ جاتی ہے۔ جان لو کہ وہ دعا قبولیت کا درجہ پا چکی ہے۔ جو دعا تمہاری زبان پر بار بار دہرائی جاتی ہے، جان لو کہ جو بات تمہارے دل سے نہیں نکل رہی اب تک، قبولیت میں دیری اس کو تمہارے مقدر میں کرنے کی تیاری ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نماز صرف ایک فرض عبادت ہے، اسی لیے ہم نماز کے ساتھ خود کو جوڑ نہیں پاتے۔ نماز صرف سجدہ کرنا یا سورتیں پڑھنا نہیں ہے۔ نماز ہر اس معنی سے بڑی ہے جو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے۔ نماز ایک کمزور انسان کی اپنے طاقتور رب کے سامنے رکھی گئی فریاد ہے۔ نماز ایک گنہگار کی اپنے رحمان رب سے معافی کی درخواست ہے۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بے بس انسان کی اللہ کو لگائی گئی آواز ہے۔ ہار کے بعد بھی اگر کائنات میں کوئی چیز ہمیں فتح یاب کر سکتی ہے تو وہ ہے نماز۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو نماز پڑھنے والے کو مات دے سکے۔ کیا آپ اللہ کی کسی نشانی کی تلاش میں ہیں؟ تو آسمان کی طرف دیکھیں، یہ وہی آسمان ہے جس پر طوفان کے وقت گپ اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پھر اس طوفان کے گزرتے ہی اس کی سیاہی اتر جاتی ہے۔ یہ سیاہ رنگ سے سفید ہو جاتا ہے اور آندھی کے بعد تازہ ہوا چلنے لگتی ہے۔ جیسے طوفان کے بعد موسم کھل جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح آزمائش کے بعد سفر آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے بادلوں کا موسم نہیں ٹھہرتا، ویسے ہی غم کا موسم بھی گزر جاتا ہے۔ اللہ نے اندھیرے بس روشنی تک پہنچنے کے لیے بنائے ہیں۔ بے شک رات اور دن کا بدلتے رہنا اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے ان میں نشانیاں ہیں، مگر ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ ہم دعا مانگتے مانگتے ایک دم سے تھک جاتے ہیں اور سوچنے لگ جاتے ہیں پتہ نہیں دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ دعا ہمیشہ توکل مانگتی ہے، یقین مانگتی ہے، وہ ایمان مانگتی ہے جو ہمیں اپنی دعاؤں پہ ہونا چاہیے۔ پتہ ہے اللہ انتظار کیوں کرواتا ہے؟ کیونکہ اس کو اپنے بندے کا مانگنا بے حد پسند ہوتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہاری تکلیف دیکھ رہا ہے، اس آزمائش کے بعد اللہ نے تمہیں نوازنا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہاری آواز سن رہا ہے، اس صبر کے بعد اللہ کا معجزہ ہے۔ جانتے ہو اللہ دعائیں رد نہیں کرتا، اس تہجد کے بعد تمہاری کہانی بدلے گی۔ جانتے ہو اللہ کوئی لمحہ تمہاری زندگی میں بے وجہ نہیں لاتا، اس ٹھوکر کے بعد اللہ نے تمہیں تھامنا ہے۔ جانتے ہو اللہ دینے والا مہربان ہے، اس اندھیرے کے بعد اللہ کی رحمت کی روشنی ہے۔ تقدیریں اللہ لکھتا ہے، پھر جب تم اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہو دعا کے لیے تو یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ جو تقدیر لکھتا ہے وہ تمہارے مانگنے پر اس کو بدل بھی تو سکتا ہے۔
اور بے شک تقدیر بنانے والا تقدیریں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ دعا سے زیادہ طاقت کسی چیز میں نہیں۔ دعا ہی تو ہے جس نے آگ کو ٹھنڈا کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ دعا ہی تو ہے جس نے سمندر کے بیچ راستہ بنایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ دعا ہی تو ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اندھے کنویں سے۔ دعا ہی تو ہے جس نے یونس علیہ السلام کو نکالا مچھلی کے پیٹ سے۔ موسیٰ کی طرح اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ اللہ کی مدد انہی کے لیے آتی ہے جو اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے رکھتے ہیں جب تک مدد نہ آ جائے۔ تو دعا مانگتے رہو جب تک اللہ کی مدد آ نہیں جاتی، کیونکہ تمہارا اور زکریا کا اللہ ایک ہے۔ جس نے زکریا علیہ السلام کو اولاد دی عمر کے آخری حصے میں بھی، وہ تمہارے لیے بھی معجزے کرے گا۔ امید نہ چھوڑنا کہ تمہارا وہی اللہ ہے جو ہاجرہ کا تھا۔ اس نے ہاجرہ علیہ السلام کو پیاسا نہیں رکھا، وہ تمہاری التجا بھی رد نہیں کرے گا۔ بے شک میرا رب سننے والا مہربان ہے۔ اللہ ساتھ ہوتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا، وہ تمہارے آنسو دیکھتا ہے جب کوئی نہیں دیکھتا۔ اللہ تمہاری التجائیں سنتا ہے جب کوئی نہیں سنتا، وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جب کوئی اور نہیں ہوتا۔ اللہ جب تمہیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے، جب وہ تمہارے لیے مشکل راستے چنتا ہے، تو وہ تمہیں ان راستوں پر اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ تمہارے دل کی ہر تکلیف سے واقف ہے، وہ مشکل میں ڈالنے سے پہلے اس کا حل نکالتا ہے۔ وہ جس کے ایک حکم پر چاند 2 حصوں میں بٹ گیا، تو کیا وہ اپنے ایک کن سے تمہارے معاملات حل نہیں کر سکتا؟ وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کے دل کی صدا سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا نہیں سنائی دیتی ہوگی؟ دنیا تمہاری تکلیف سے بے شک بے خبر ہوگی، لیکن اللہ پل پل تمہارے دل پر گزرنے والی ہر کیفیت سے باخبر ہے۔ کوئی مصلحت ہی ہوگی، ورنہ اللہ تمہاری دعائیں رد نہیں کر رہا، بس اس کے تمہیں نوازنے کے انداز مختلف ہیں۔ اس کا کن کہنے کا وقت وہ نہیں جب تم چاہتے ہو، بلکہ وہ ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تکلیفیں تو بس اللہ کے قریب لانے کا راستہ ہیں تمہارے لیے۔ تم بس اللہ کو پکارتے رہو، وہ خود تمہاری چاہت تمہارے پاس لائے گا۔ جس چیز کے لیے تم اللہ کے سامنے روتے ہو، اللہ تمہیں خود اس کے قریب لے جائے گا انشاءاللہ۔ جانتے ہو اللہ نے ان کے دل کی آواز کیوں سنی؟ کیونکہ معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو توکل کرتے ہیں۔ تو بس جان لو وہ راتوں کو دنوں میں بدلنے والا تمہارے حالات بھی بدلے گا، تمہیں ان اندھیروں سے بھی نکالے گا، تمہاری تقدیر اور وقت بھی بدلے گا۔ بس اس کے کن پر یقین رکھ کر توکل کرو۔ جب خواہشیں ضد بن جاتی ہیں تو وہ بس تکلیف دیتی ہیں، اور پھر اللہ اسی چیز پہ آزماتا ہے جس پہ دل ضد کرتا ہے۔ اللہ اسی پر انسان کو آزماتا ہے جو خواہشیں اس سے خود سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ آزمائشیں من پسند چیزوں سے شروع ہو کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے پر ختم ہوتی ہیں۔ جب ہم اللہ کے سامنے ہار مان لیتے ہیں، ضد چھوڑ دیتے ہیں، اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ وہی چیز بہترین کر کے ہمیں دیتا ہے، کیونکہ اس کو ہمیں کچھ نہ دے کر کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، مجھے پکارے، میرے سامنے التجا کرے، پھر میں اس کی جولی میں وہ چیز ڈالوں اور وہ میرا شکر کرتا نہ تھکے، اور بہت جلد تم شکر کرتے نہیں تھکو گے انشاءاللہ۔ اس دنیا میں آپ جو اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں، وہی دوسروں کے ہاتھ سے آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ ہاں، برے لوگ یا تجربے بھی انسان کو نصیب ہوتے ہیں، مگر آپ اپنی نیت صاف رکھیں گے تو آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں۔ دوسروں کی راہوں میں کانٹے بکھیرنے والوں کو خود بھی پھولوں کی سیج نہیں ملا کرتی۔ جو کوئی آپ کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، اس کو یہ بھی کہیں کہ مجھے بخشش کا وعدہ بھی دو۔ لوگوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ چلے کہ وہ آپ کو لے کر جہنم کے دروازے تک پہنچ جائے اور آپ کو پھر بھی کچھ نظر نہ آئے۔ ملک الموت کے آنے سے پہلے بند آنکھیں کھول لیں اللہ کی رضا کے لیے۔ کبھی صبر پر حیرت ہوتی ہے،
کبھی آنسوؤں پر حیرت ہوتی ہے، کبھی شاموں کے ڈلنے پر خوف آتا ہے، کبھی تاریکیاں حسین لگتی ہیں، کبھی دل معجزے کی امید دلاتا ہے، کبھی سب وقت کے حوالے کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ یہ دل بھی عجیب ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ چاہتا ہے۔ تم چاہتے ہو نا اللہ تمہاری آزمائش اب ختم کر دے، تو سنو اللہ نے سوچ لیا ہے اب تمہیں خوشیاں دینے کا۔ تم بہت دعائیں کرتے ہو نا کہ اللہ قبول کر لے، سنو وہ بہت پہلے ہی اللہ قبول کر چکا ہے، بس کچھ دیر اور سننا چاہتا ہے تمہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے نا کہ اب تھک چکی ہو، اب ہار جائیں گے، سنو اللہ تو وہیں سے معجزے کرتا ہے۔ مایوسی چھوڑ کر اللہ پر یقین رکھو گے نا تو کچھ بھی ہو جائے اللہ تمہاری یقین کو پورا کر کے دکھائے گا۔ تمہارا ہر ایک نکلا ہوا آنسو جس بھی وجہ سے نکلا، اللہ اس کو تمہاری خوشیوں کی وجہ بنا دے گا۔ اللہ کو راضی کر چکے ہو تم، اب وہ تمہاری یقین کا برم رکھ کے تمہاری چاہت دینے والا ہے۔ تم ان گرتے آنسوؤں کو دیکھ کر پریشان مت ہونا، ان کا خریدار تو اللہ خود ہے۔ اور پھر ایک دن آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جس چیز کے لیے دن رات پریشان رہا کرتے تھے اس کا بندوبست تو اللہ نے بہت پہلے سے کر رکھا تھا۔ ایک دن آپ کو احساس ہوگا کہ ہر وہ چیز جو آپ کو کبھی خوفزدہ کیا کرتی تھی وہ ہو گئی ہے، لیکن تب آپ کو خوف نہیں ہوگا، کیونکہ تب آپ دیکھیں گے اور یہ دیکھ کر خوش ہوں گے کہ آپ کے رب نے سب کچھ آپ کی توقعات اور خواہشات سے قدرے بہتر کر دیا ہے انشاءاللہ۔ اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اسے تمہارے ہم سفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس نے اگر صبر کر کے اللہ پہ چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اللہ کے علاوہ بھلا کون ہے جسے پتا ہو کہ تمہیں کہاں لے جانا ہے اور کیا دینا ہے؟ جانتے ہو اللہ کی مدد ان مایوس کن لمحات میں آتی ہے جب تم تھک کر گر جاتے ہو، جب تم چاروں اور سے بے بس ہو جاتے ہو، جب تم اتنا تھک جاتے ہو کہ تمہارا سر سجدے سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، جب تم اللہ کو روتے روتے یہ بتاتے ہو کہ تیری رضا کے لیے جہاں تک ہو سکے میں نے صبر کیا لیکن اب تھک گئی ہوں، پر اللہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کی وہ پکار ایسے سنتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کی پکار پر اس کو گرنے سے پہلے بچا لیتی ہے۔ پھر اللہ تم تک اپنے ان ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جو تم نے سوچے بھی نہیں ہوتے۔ پھر اللہ تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جن پر تم نے کبھی دستک دی ہی نہیں ہوتی۔ وہ عطا میں انتہا کر دینے والا رب تم سے غافل نہیں۔ جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے، اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اس لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو۔ اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود بھی عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے سے ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر اسے مناتے رہو۔ کیا پتا تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے۔ کیا پتا اللہ نے تمہیں یوں تنہا کر کے اپنے قریب کرنا ہو، کیا پتا وہ بس تمہارا اس پر توکل آزما رہا ہو، اور جب تم اس پر یقین کر کے چلتے رہو تو پھر وہ تمہیں وہ سب عطا کر دے گا جس کی خواہش تمہیں بے چین کر بیٹھی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ کیا پتا اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا لکھا ہو، اور جب وہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو ہر طرف سکون کی لہر اٹھنے لگے گی۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھتے ہیں مگر کچھ کہنا نہیں آتا، یا پھر کچھ کہنے کو بچتا نہیں،
اور بس انہی الفاظ پر دعا اختتام پر پہنچ جاتی ہے کہ یا اللہ تو سب جانتا ہے، مدد کر دے میری۔ اور اختتام میں تمہیں اللہ وہ سب عطا کر دے گا جس کی خواہش تم دل میں لیے بیٹھے ہو انشاءاللہ۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا وہ بہت جلد آپ کو سکون سے نواز دے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ بہت سی باتیں ان کہی رہ جاتی ہیں جو کسی سے بھی نہیں کہی جاتی۔ یہی باتیں اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتی ہیں اور کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ ایک خالی انسان جب بھی دنیا کی مصروفیات اور شور سے تھک کر شب کی تنہائی میں ان باتوں کو سوچتا ہے تو انہیں بھلانے کی ناکام کوشش میں پل پل ٹوٹتا اور ریزہ ریزہ بکھر جاتا ہے۔